یہ ہمارے نزدیک انبیاء اور رسل کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے درجات سب سے بلند ہیں، یعنی کثرت ثواب، جس کا مطلب ہوتا ہے درجات کی بلندی، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو انبیاء اور مرسلین کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بعد سب سے بلند مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ افضلیت کا معنی ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ درجات کی جو بلندی ہے، کثرت ثواب جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر مراد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ باقی پھر ان کے جو ترتیب ہے وہ ایک تفصیلی ترتیب ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حدید کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئی، دوسری قسم وہ کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئی۔ پہلے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ پھر فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے کر آئے، ان کی بھی علماء نے بڑی ترتیب بیان کی کہ ان میں جو بیعت رضوان کے اندر تھے وہ افضل، پھر ان سے افضل جو ہے وہ احد کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ افضل، پھر ان میں بدر والے ان سے افضل، بدر والوں میں پھر عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین افضل، یعنی چاروں خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں خلیفہ سب سے افضل، چاروں افراد سب سے افضل ہیں۔ اب ان میں جو ترتیب ہے، جیسی اللہ پاک نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی اسی کے مطابق ان کی خلافت آئی، یعنی ان کی خلافت جو بنی ہے وہ ان کی افضلیت کی بنیاد پر بنی ہے، نہ یہ کہ یہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل قرار پائے۔ یہ فرق بھی ذہن میں رکھنا، افضلیت پہلے ہے، پھر اس کے بعد ان کو خلیفہ یہ بنایا گیا ہے۔ ان میں جو شیخین کریمین ہیں، یہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں۔ شیخین میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما افضل ہیں، اور ان کی افضلیت یہ قطعی ہے۔ قطعی کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں تو پھر بعد والوں سے بدرجہ اولا افضل ہیں۔ تو ان کی جو افضلیت ہے یہ قطعی ہے، اس کا جو انکار کرنے والا ہے وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اصل میں قطعیت دو طرح کی ہوتی ہے، اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ قطعیت وہ ہوتی ہے کہ جو ضروریات دین کے درجے کے اندر ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ جیسے اللہ پاک کو نہ ماننا، یا اللہ پاک کو ایک نہ ماننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یا آپ کو آخری نبی نہ ماننا، یہ ایک ایسے عقیدے اور نظریے ہیں کہ جو ایسی قطعیت ہے کہ جس کو نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری جو قطعیت ہوتی ہے وہ ضروریات مذہب اہل سنت کی ہوتی ہے کہ اس کو نہ ماننے والا، یہ جو اہل سنت ہے اس کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، وہ بد مذہب ہو جائے گا، وہ سنی نہیں رہے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ سنی ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان چیزوں کا عقیدہ وہ رکھے گا۔ انہی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ شیخین کریمین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا اعتقاد رکھے گا۔ پھر اس کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت یہ سب سے افضل ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت، ان کی جو فضیلت ہے، افضلیت ہے، اس کے حوالے سے جو جمہور اہل سنت ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے۔ جمہور اہل سنت کا یعنی اکثریت کا موقف یہی ہے۔ بعض جو قدیم ہمارے بزرگان دین تھے، اسلاف تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان سے افضل ہے، لیکن یہ اختلاف جو تھا وہ ابتداء کے اندر تھا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا اور آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا، تو اس کے بعد جب ادلہ پر علماء نے غور کیا سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس مسئلے کے اوپر، تو اب اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے افضل ہیں۔ کیوں؟ جو افضلیت ہے اس کے مطابق ہی خلافت بنی ہے۔
تو جب ان کی خلافت پر اتفاق ہو گیا تو پھر اتفاق ہو گیا کہ حضرت علی سے افضل ہے. چوتھے نمبر پر جو مقام و مرتبہ ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے. تو اس میں صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. اس کے برخلاف اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ خطا پر ہے. یعنی اکثریت کا قول وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ہے. اور شیخین کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان پر اتفاق ہے. ان پر اتفاق ہے اور یہ قطعی ہے. اور سب سے افضل ہونے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس پر بھی اتفاق ہے. اچھا اب اس مسئلے پر دلائل تو بہت سارے ہیں، قرآن و سنت سے بھی انشاءاللہ آگے چل کے ابھی بیان بھی ہوں گے. لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تفسیر مظہری مشہور و معروف کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب السیف المسلول کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے کو جس تحقیق کے ساتھ اور جس سختی کے ساتھ اور جس مضبوطی کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بیان کیا، وہ کسی اور نے بیان ہی نہیں کیا. خود مولا کائنات نے برسر منبر ایک دفعہ نہیں 20 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر کے اوپر فضیلت دے گا میں اس کو وہ حد لگاؤں گا، وہ کوڑے لگاؤں گا جو تہمت لگانے والے پر، جھوٹ گھڑنے والے کے اوپر حد لگائی جاتی ہے، جو اس کی ایک شرعی حد ہے وہ اس پہ جاری کروں گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کرنے والوں کی تعداد علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان لوگوں کے مطابق 80 کے قریب راوی ہیں جنہوں نے حضرت علی سے یہ بات روایت کی ہے. اور علامہ اکرم سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ 120 راوی ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات روایت کی ہے، اور ان میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے سامنے بالکل گرانا یہ بیان کرتا ہے. اور اہل بیت اطہار میں کئی افراد ہیں کہ جنہوں نے بانگ دہل اس عقیدے اور نظریے کو بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے افضل ہیں. اچھا پھر اس کے بعد امام نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا سن وفات جو ہے وہ 911 ہجری ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سن وفات بھی یہی ہے. دونوں ہم اثر ہیں، اور انہوں نے اس موضوع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جس میں آپ نے علم اور نسب دونوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے. جوہر العقدین کے نام سے آپ کی کتاب ہے. اس میں ایک میں آپ نے علم کی فضیلت کو بیان کیا ایک حصے کے اندر، دوسرے حصے کے اندر آپ نے نسب کی فضیلت کو بیان کیا ہے. تو اس میں سادات کرام کے فضائل آپ نے بیان کیا. خود سید زادے ہیں، خود سید زادے ہیں. انہوں نے اس میں سادات کرام کو خاص نصیحتیں کی کہ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے. اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں، جو شریعت مطہرہ کی طرف سے عقائد و نظریات بیان کیے گئے ہیں، اس کو سب سے بڑھ کر جو سادات کرام ہیں، سید زادے ہیں، ان کو بیان کرنا ہے. اور اس میں سے ایک بات جس پر آپ نے خاص طور پہ تنبیہ فرمائی وہ یہی تھی کہ احادیث طیبہ قرآن کی روشنی میں اور خود مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کے عظیم بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں نظریہ اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس امت کی سب سے عظیم اور بزرگ ہستیاں اور افضل ہستیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ.